ریورس سائیکالوجی کی طاقت، انسانی ذہن کو متاثر کرنے کا خفیہ طریقہ، تعارف اور بنیادی تصور۔ ریورس سائیکالوجی، جسے نفسیاتی اصطلاح میں اسٹریٹجک سیلف اینٹی کنفارمٹی کہا جاتا ہے، ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ایک شخص دوسرے سے وہ کام کروانے کے لیے اس کے برعکس بات کرتا ہے جو وہ اصل میں چاہتا ہے۔ یہ طریقہ کار انسانی فطرت کے اس پہلو پر مبنی ہے کہ انسان اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اس پر حکم چلا رہا ہے تو وہ اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ نفسیات دان اسے سائیکولوجیکل ریئیکٹنس کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کچھ کرنے سے سختی سے منع کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کام کو کرنے کا تجسس اور خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہ محض ایک چال نہیں بلکہ انسانی جذبات اور انا کو سمجھنے کا ایک فن ہے۔ انسانی رویے اور مزاحمت کی نفسیات۔ ریورس سائیکالوجی کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ انسان قدرتی طور پر خود مختار رہنا پسند کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو براہ راست حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو اس کے لاشعور میں یہ پیغام جاتا ہے کہ اس کی مرضی چھینی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ تم شاید یہ کام نہیں کر سکو گے یا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تو آپ اس کی انا یعنی ایگو کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے مزاحمت کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ شخص خود کو ثابت کرنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو آپ اصل میں چاہتے تھے۔ یہ تکنیک بچوں سے لے کر بڑوں تک اور ذاتی تعلقات سے لے کر پیشہ ورانہ زندگی تک ہر جگہ اثر دکھاتی ہے۔ ریورس سائیکالوجی کے اہم ستون۔ اس تکنیک کو کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے چند اہم عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، خود اعتمادی ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے تو سامنے والا آپ کی چال سمجھ جائے گا۔ دوسرا، موقع کی مناسبت ہے۔ ہر جگہ اور ہر شخص پر یہ طریقہ کار کام نہیں کرتا۔ تیسرا، سب سے اہم نقطہ انا کا استعمال ہے، یعنی سامنے والے کی عزت نفس یا اس کی صلاحیتوں کو اس انداز میں ٹھیس پہنچانا کہ وہ اشتعال میں آ کر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چوتھا نقطہ عدم دلچسپی کا اظہار ہے۔ جب آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو اس کام کی ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو سامنے والا اسے اپنی جیت سمجھ کر وہ کام کر دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں استعمال۔ بچے ریورس سائیکالوجی کا سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں خود مختاری کا جذبہ ابھی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ سبزی نہیں کھا رہا تو اسے یہ کہنے کے بجائے کہ سبزی کھاؤ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبزی صرف بڑوں کے لیے ہے، تم شاید اسے ہضم نہ کر سکو۔ بچہ فوری طور پر اسے کھانے کی ضد کرے گا تاکہ وہ خود کو بڑا ثابت کر سکے۔ اسی طرح ہوم ورک نہ کرنے والے بچے کو یہ کہنا کہ آج پڑھائی چھوڑ دو، ویسے بھی تم تھک گئے ہو، اسے اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اپنی ہمت دکھائے اور پڑھنے بیٹھ جائے۔ لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے تاکہ بچہ آپ کو غیر سنجیدہ نہ سمجھنے لگے۔ تعلقات اور سماجی میل جول میں اثر۔ دوستی اور محبت کے رشتوں میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست کسی خاص تقریب میں چلے لیکن وہ انکار کر رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مت چلو، ویسے بھی وہاں تمہارے لیول کے لوگ کم ہی ہوں گے۔ یہ جملہ اس کے تجسس اور انا کو بیدار کرے گا۔ تاہم تعلقات میں اس کا زیادہ استعمال اعتماری پیدا کر سکتا ہے۔ اسے صرف ان مواقع پر استعمال کرنا چاہیے جہاں براہ راست بات چیت ناکام ہو رہی ہو۔ یہ ٹیکنیک لوگوں کو قائل کرنے یعنی پرسویژن کا ایک بالواسطہ طریقہ ہے، جس میں سامنے والے کو لگتا ہے کہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، جبکہ ڈوریں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کاروبار اور مارکیٹنگ میں ریورس سائیکالوجی۔ بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے اس کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ محدود پیشکش یا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے جیسے سلوگن دراصل ریورس سائیکالوجی ہیں۔ جب کسی پروڈکٹ کو خصوصی یا نایاب قرار دیا جاتا ہے تو لوگوں میں اسے حاصل کرنے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ لگژری برانڈز اکثر اپنے گاہکوں کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ رکھتے ہیں یا اپنی قیمتیں اتنی زیادہ رکھتے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ اشتہارات میں یہ دکھانا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ آزمائیں، براہ راست انسانی چیلنج کو نشانہ بناتا ہے۔ کام کی جگہ اور لیڈرشپ میں اطلاق۔ ایک اچھا مینیجر اپنے ملازمین سے بہترین کام لینے کے لیے ریورس سائیکالوجی کا سہارا لے سکتا ہے۔ اگر کوئی ملازم سست ہے تو اسے یہ کہنا کہ مجھے لگتا ہے یہ پروجیکٹ بہت مشکل ہے، شاید میں اسے کسی اور تجربہ کار کو دے دوں، اس ملازم میں مسابقت کا جذبہ پیدا کرے گا۔ وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لے گا اور اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے جی جان لگا دے گا۔ لیڈرشپ میں حکم دینے کے بجائے مشورہ مانگنا یا کسی کام کو ناممکن قرار دینا ماتحتوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار ٹیم ورک میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ منفی اثرات اور اخلاقی حدود۔
ہر طاقتور ہتھیار کی طرح ریورس سائیکالوجی کے بھی نقصانات ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ اسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے تو اعتماد کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال انسان کو جھوٹا اور مکار ثابت کر سکتا ہے۔ اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ اس تکنیک کو کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسے صرف مثبت مقاصد جیسے کسی کی بھلائی، تعلیم یا تعاون کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر سامنے والا شخص ذہنی دباؤ یا کم خود اعتمادی کا شکار ہے تو ریورس سائیکالوجی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی اصل ناکامی سمجھ سکتا ہے۔ کامیاب استعمال کے لیے عملی ٹپس۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے سامنے والے کی شخصیت کا مطالعہ کریں۔ جن لوگوں کی شخصیت باغیانہ ہوتی ہے ان پر یہ 100% کام کرتی ہے۔ بات کرتے وقت پرسکون رہیں اور اپنے لہجے میں طنز کے بجائے ہمدردی یا چیلنج پیدا کریں۔ اپنی اصل خواہش کو چھپا کر رکھیں اور مخالف سمت پر اصرار کریں۔ جب سامنے والا وہی کام شروع کر دے جو آپ چاہتے تھے تو فوری طور پر خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اسے یہ محسوس ہونے دیں کہ یہ اسی کا فیصلہ تھا۔ صبر اس عمل کا سب سے بڑا جزو ہے۔ نتائج آنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ دیر پا ہوتی ہے۔ حاصل بحث۔ ریورس سائیکالوجی محض ایک ذہنی کھیل نہیں بلکہ انسانی رویوں کی گہری سمجھ کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سیدھی راہ کے بجائے مڑ کر دیکھنا منزل تک جلدی پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی نفسیات، ان کے ڈر، ان کی انا اور ان کی خواہشات کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سچائی اور خلوص کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ریورس سائیکالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کریں، مقصد کے طور پر نہیں۔ زندگی کے پیچیدہ معاملات میں جہاں منطق اور دلیل کام کرنا چھوڑ دیں، وہاں نفسیات کا یہ رنگ اکثر معجزہ دکھا جاتا ہے۔ اپنی گفتگو میں توازن پیدا کریں اور انسانی ذہن کی اس طاقت کو مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کریں۔ نوٹ: یہ اسکرپٹ معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ ناظرین کو انسانی نفسیات کے ایک اہم پہلو سے آگاہ کیا جا سکے۔ If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe.